السلام علیکم ناظرین، ہسٹری لائیو نو کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں۔ ناظرین، ایران عراق جنگ کو آج 37 ڈے ہو رہے ہیں۔ 28 فروری 2026 کو ٹرمپ نے ایپک فیوری آپریشن کے نام سے اس جنگ کا آغاز کیا۔ اس وقت سے لے کر امریکہ جو ہے وہ 8000 سے زیادہ ٹارگٹس کو نشانہ بنا چکا ہے ایران کے اندر، اور ایران نے بھی جواباً کارروائی کرتے ہوئے امریکہ کے کئی طیارے مار گرائے ہیں، اور اسرائیل اور جو مڈل ایسٹ کے دوسرے ممالک کے اندر امریکہ کی انسٹالیشنز ہیں ان کو نشانہ بنایا ہے۔ تو ناظرین، آج ہم اس جنگ کو تھوڑا میتھمیٹیکلی ایویلیویٹ کریں گے کہ یہ جنگیں ہوتی کیا ہیں، یہ جنگیں کیسے روکی جا سکتی ہیں، اور کون سے ایسے عوامل ہیں اگر وہ ہونا شروع ہو جائیں تو جنگ جو ہے وہ کسی کے بھی قابو سے باہر ہو جاتی ہے۔ تو ناظرین، ہرمن کوہن جو ایک فزسٹ ایکسپرٹ تھے، انہوں نے جو ایسکیلیشن لیڈر ہے جنگ کی، اس کے اوپر بک لکھی، یہ تھیوری پیش کی کہ یہ جو کشیدگی ہے یہ ایک بالکل سیڑھی کی طرح ہے۔ تو فرسٹ آف آل کنٹریز کے اندر، اسٹیٹس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ وہ پہلے دن ہی کوئی اسٹیٹ کسی دوسری اسٹیٹ کے اوپر جو ہے وہ اٹیک نہیں کرتی، تو ان کے جو آپسی تعلقات ہیں وہ سویئر ہوتے ہیں، ڈپلومیٹک ریلیشنز جو ہیں ان کو ختم کیا جاتا ہے، فائنینشیل سینکشنز جو ہیں وہ لگائی جاتی ہیں۔ تو یہ ایک پہلی سٹیج ہوتی ہے جس کے اس طرح سرد جنگ جس کو ہم کہتے ہیں وہ چلتی رہتی ہے۔ پھر اس کے بعد جو اس کا دوسرا لمحہ ہے، دوسری سٹیج ہے، وہ کنونشنل وارفیئر ہے، کہ وہ ایک دوسرے سے جو ہے وہ ایک دوسرے پہ اٹیک کرتے ہیں، مائنر ملٹری آپریشنز ہیں ان کا آغاز کیا جاتا ہے، اور دوسرے کنٹری کی جو انسٹالیشنز ہیں، جو ملٹری انسٹالیشنز ہیں سینسٹیو قسم کی، ان کو نشانہ بنایا جاتا ہے۔ تو ناظرین، جو امریکہ کا ایپک فیوری آپریشن تھا 28 فروری 2026 والا، وہ اس کی دوسری سٹیج تھی کہ وہ کنونشنل وار کا آغاز تھا، لیکن امریکہ نے پہلے دن ہی اس جو ایسکیلیشن لیڈر ہے اس کے کئی جو رنگ ہیں وہ عبور کر لیے۔ وہ بہت اوپر والی سٹیج پہ پہنچ گئے کہ انہوں نے جو ایران کی ٹاپ لیڈرشپ ہے، ملٹری کی ہو یا سول ہو، اس کو جو ہے وہ شہید کیا۔ تو ایران کے پاس معاف کیجیے گا، ایران کے پاس کوئی وجہ بچی نہیں ہے کہ وہ اس ایسکیلیشن کو کسی طریقے سے نیچے لے کے آتا۔ تو ایران نے بھی جواباً جو ہے وہ پھر امریکن انسٹالیشنز جو ہیں ان کو نشانہ بنایا، پورے مڈل ایسٹ کے اندر ایک ہورزینٹل کانفلکٹ جو ہے وہ شروع کی۔ پھر امریکہ نے جو ہے وہ ایران کے اندر ایک اسکول کو نشانہ بنایا جس میں 160 سے زائد معصوم بچیاں جو ہیں ان کو شہید کیا گیا۔ تو ناظرین، جو ایسکیلیشن ہے یہ دو طرح کی ہوتی ہے، ایک مسٹیکن ایسکیلیشن ہے، ایک ڈیلیبریٹ ایسکیلیشن ہے۔ تو جو مسٹیکن ایسکیلیشن ہوتی ہے وہ ڈپلومیٹک طور پہ یا کوئی بھی کنٹری اگر اس میں میڈیٹ کرتا ہے تو اس کو ریزالو کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ جو ڈیلیبریٹ ایسکیلیشن ہے اس کو ختم نہیں کیا جا سکتا۔ تو پھر دوسرا یہ ہے کہ ہر کنٹری جو ہے وہ یہ کوشش کرتا ہے کہ وہ جو ایسکیلیشن کی لیڈر ہے، جو سیڑھی ہے، وہ پہلے اس کے اگلے رنگ تک پہنچے تاکہ وہ دوسرے سے خود کو اوپر نظر آئے اور دوسرے سے جو ہے وہ دوسرے کو نیچا دکھائے رکھے۔ تو ناظرین، یہ ایسے ہی جیسے امریکہ نے جو ہے نا وہ ایران کو کنٹین کرنے کی کوشش کی، تو ایران نے بھی جو ہے وہ اسٹریٹ آف ہرمز کے اوپر اپنا کنٹرول کر لیا، اور وہاں پہ جو دنیا کی 20% جو آئل ٹریڈ ہے، سپلائی ہے جو اس روٹ سے آتی تھی، وہ کرٹیل ہو گئی۔ اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ جو ہے وہ وہاں پہ دنیا کی 80% کے قریب فرٹیلائزر جو ہیں اس کے بیسک کمپوننٹ اسی روٹ سے آتے ہیں۔ تو ناظرین، جو فرٹیلائزرز ہیں وہ جو ہم نے فوڈ سیکیورٹی حاصل کی ہے دنیا کے اندر، وہ انہی فرٹیلائزرز کی بدولت ہے، اور جب یہ فرٹیلائزر جو ہیں وہ نہیں پہنچیں گے تو اس سے کیا ہوگا کہ دنیا کے اندر جو ہے وہ فوڈ جو سکارسٹی ہے اس کا خدشہ بھی بڑھتا جائے گا۔ تو یہ ایک دوسری پرابلم ہے جو دنیا کو اس کا سامنا کرنا پڑے گا۔ لیکن ہم بات کر رہے تھے ایسکیلیشن کی، تو ایسکیلیشن لیڈر جو ہے اس کا جو کنونشنل وار جو اس کی دوسری سٹیج تھی، اس کا لاسٹ یہ ہے کہ چیزیں جو ہیں وہ جب قابو میں نہیں رہتی تو لاسٹ پہ کیا ہوتا ہے کہ وہ سویلین انفراسٹرکچر جو ہے اس کو نشانہ بنانا شروع کر دیا جاتا ہے۔ ڈسپریشن لیول جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے،
تو ناظرین اس کا جو اینڈ ہے وہ جاتا ہے جو بزار کرائسس ہیں کہ آپ اوور تھرو آؤٹ جو ہے آل آؤٹ آپ جاتے ہیں کہ آپ دشمن کے سویلین پاپولیشن کو نشانہ بنائیں، وہاں پہ جو عام لوگوں کے اجتماعات ہیں ان کو نشانہ بنائیں، آپ اس کی انڈسٹری کو، آپ اس کا جتنا بھی انفراسٹرکچر ہے آپ اس کو نشانہ بنائیں۔ تو ٹرمپ نے اسی طرح کی دھمکی دی ہے ایران کو کہ 48 گھنٹے کے اندر اگر ایران نے اس کی جو امپاسبل قسم کی جو اس کی ڈیمانڈز ہیں اگر ان کو پورا نہیں کیا تو امریکہ جو ہے وہ پھر اس ایسکیلیشن کو اس لیول پہ لے جائے گا اور وہ اس کے جو انرجی پلانٹس ہیں ان کو تباہ کرے گا، اور اس کے علاوہ جو اس کی انڈسٹری ہے، جو اس کی آئرن کی انڈسٹری ہے، اسٹیل کی انڈسٹری ہے، آئل انڈسٹری ہے، گیس انڈسٹری ہے، وہ اس کو نشانہ بنائے گا۔ تو ناظرین اس کے بعد جو ہے وہ جو ایسکیلیشن ہے اس کا انتہائی خوفناک جو اگلا لمحہ ہے وہ ہے نیوکلیئر جو ویپنز ہیں ان کے یوز کی دھمکی دینا، اور جنگ جو ہے وہ نیوکلیئر ویپنز کے استعمال کی طرف جائے۔ تو چونکہ ایران کے پاس اس وقت پبلکلی نیوکلیئر ویپنز نہیں ہیں تو اس لیے اس کی جو تبصرہ ہے وہ میڈیا میں آپ کو کم نظر آتا ہے، لیکن ناظرین اس کا خطرہ جو ہے وہ اب بالکل سامنے آ چکا ہے، اور چونکہ ایران کے جو نیوکلیئر پلانٹس ہیں، پاور پلانٹس ہیں، ان کو جب نشانہ بنایا جائے گا تو بیسیکلی یہ جنگ جو ہے یہ کنونشنل وار سے، بزار کرائسس سے یہ پھر چلی جائے گی نیوکلیئر وار کی طرف، جس سے نہ صرف ایران کا نقصان ہوگا بلکہ مڈل ایسٹ کے ساتھ جتنے بھی جڑے ہوئے کنٹریز ہیں ان کا بھی نقصان ہوگا۔ اور ایران نے بھی جواباً جو ہے وہ جو اسرائیل کی نیوکلیئر انسٹالیشنز ہیں، اس کے جو پلانٹس ہیں ان کو نشانہ بنانے کی دھمکی دی ہے۔ تو جب ایران بھی وہاں اسرائیل کے نیوکلیئر پلانٹس کو نشانہ بنائے گا تو یہ جنگ جو ہے وہ اب نیوکلیئر کی طرف جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے، جو کہ انتہائی خوفناک ہے۔ جنگ کو اس سے پہلے رک جانا چاہیے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جیسے رشیا ہے تو وہ ہم اس کو بہت زیادہ کرٹیسائز کرتے ہیں کہ وہ ان کا ایٹیچیوڈ جو ہے وہ ان ہیومن ہے، وہ یوکرین کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، لیکن 2022 کے اندر جو ہے وہ یوکرین کے اوپر رشیا نے اٹیک کیا، اور اس بات کو آج چوتھا سال ہے، لیکن رشیا کی طرف سے کبھی بھی ایسکلیشن کو اس لیول تک لے جانے کی بات نہیں کی گئی کہ نیوکلیئر ویپنز کا استعمال کیا جائے گا۔ تو امریکہ جو ہے آج تقریباً جو ہے وہ 37واں دن ہے، تو اسی عرصے کے اندر جو ہے وہ 1 مہینہ اور 7 دن ہے، تو امریکہ جو ہے اس کا جو پیشنس ہے وہ ختم ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، کیونکہ امریکہ جو ہے وہ بہت زیادہ ڈسپریٹ ہے، اس کا لاس بھی بہت زیادہ ہو رہا ہے، اور ایران نے اپنی کامیاب جو ہے وہ جنگی سکیموں سے، اپنی قابلیت سے امریکہ کو اور اسرائیل کو بالکل دیوار کے ساتھ لگا دیا ہے۔ اور اگر امریکہ نے اس ایسکلیشن لیڈر کو اور اوپر لے کے جانا ہے تو اس کے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہے شاید کہ وہ اس خوفناک اور بھیانک راستے کا انتخاب نہ کر سکے۔ تو ناظرین سچویشن جو ہے وہ بالکل گھمبیر ہوتی جا رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسی نیوز بھی ہیں کہ ایران نے بھی نارتھ کوریا سے اور مختلف سورسز سے کوئی ICBM میزائل جو ہیں، انٹر کانٹیننٹل بیلسٹک میزائلز حاصل کیے ہیں، اور کچھ وہ نیوکلیئر وار ہیڈ لینے کی بھی کوشش کر رہا ہے۔ تو یہ ساری سچویشن جو ہے یہ بہت زیادہ کریٹیکل سے کریٹیکل ہوتی جا رہی ہے۔ نہ آپ کو کہیں اقوام متحدہ نظر آتی ہے، جو کسی بھی کنٹری کا ایشو ہوتا تھا تو ابھی وہ 2 ملک آپس میں بیان بازی کر رہے ہوتے تھے، تو UNO کے جنرل سیکرٹری، اس کی سیکیورٹی کونسل، اس کی جنرل اسمبلی کے اندر کیا کیا قراردادیں نہیں آتی تھیں، کس طریقے سے ان ملکوں کو تنقید کا نشانہ نہیں بنایا جاتا تھا، ان کے اوپر سینکشنز لگانے کی باتیں ہوتی تھیں۔ لیکن امریکہ جو ہے آج وہ سر عام دنیا کے امن کے لیے خطرہ بنا ہوا ہے۔ اپنے جو اس کے توسیع پسندانہ عزائم ہیں، جس سے دنیا نے دوسری جنگ عظیم کے بعد توبہ کر لی تھی، امریکہ جو ہے وہ کبھی کیوبا کو ہتھیانے کی کوشش کرتا ہے، کبھی اس نے وینزویلا کو اپنے ساتھ ملا لیا ہے، کبھی وہ گرین لینڈ کو لینے کی کوشش کرتا ہے، کبھی وہ کینیڈا کو اپنی کالونی بنانے کی کوشش کرتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ امریکہ کا یہ بھی پلان ہے
کہ اپنی مین لینڈ جو امریکہ کی ہے وہاں سے لے کے کینیڈا کو لے کے کیوبا کو لے کے وینزویلا کو لے کے گرین لینڈ تک جتنا بھی ورلڈ کی نارتھ سائیڈ ہے اس سب کے اوپر وہ قبضہ کر لے، کیونکہ امریکہ کی پاپولیشن بڑھ رہی ہے، اس کے ریسورسز ڈپلیٹ ہو رہے ہیں، اور جیسے ہم نے پہلے دیکھا تھا کہ 19ویں صدی کی دہائی کے اندر جتنی بھی یورپین 18ویں اور 19ویں صدی کی دہائی کے اندر یورپ کے اندر جب انڈسٹریل ریولوشن آیا، جب ان کی پاپولیشن بہت تیزی سے بڑھی، تو انہوں نے اس کو پورا کرنے کے لیے اپنی ضروریات کو انہوں نے جو دوسرے کمزور ملک تھے ان کو کالونیز بنانا شروع کیا، انڈیا ہو، مصر ہو، شام ہو، جتنے بھی افریقہ ہے سارا، ملیشیا ہے، انڈونیشیا ہے، فلپینز ہیں، کوئی کنٹری ایسا نہیں تھا جس کو انہوں نے اپنی کالونی نہیں بنایا، وہاں سے اس کے ریسورسز کو ایکسٹریکٹ نہیں کیا۔ تو ناظرین، دوسری جنگ عظیم کے بعد ایسے لگتا تھا کہ 5-6 کروڑ لوگوں کے مرنے کے بعد کہ شاید دنیا نے سبق سیکھ لیا ہے، لیکن امریکہ جو ہے وہ دنیا کو آج پھر اسی سچویشن کی طرف لے کے جانا چاہتا ہے۔ تو ناظرین، آج ہم نے جنگ کو تھوڑا سا اس لیول سے ڈسکس کیا کہ یہ ایسکلیشن کیسے بنتی ہے اور کیسے یہ ختم ہو سکتی ہے، لیکن چونکہ جب ایسکلیشن بڑھتی جاتی ہے، کشیدگی بڑھتی جاتی ہے، تو پھر جو ہے وہ کوئی وجہ نظر نہیں آتی کہ یہ کم ہو، اور اب یہ جس لیول پہ پہنچ چکی ہے، ٹرمپ کا 48 آورز کا الٹیمیٹم جو ہے وہ کل شام 8 بجے ختم ہو جائے گا۔ ایران نے بھی اس الٹیمیٹم کو ریجیکٹ کیا ہے، تو جو مذاکرات 22 مارچ کو شروع ہوئے تھے وہ بھی 4 اپریل کو ختم ہو گئے۔ اب اس وقت کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے، اور جو ایسکلیشن ہے اس کا لیول اب سے اپ ہوتا جا رہا ہے۔ تو ناظرین، آپ اپنا خیال رکھیے گا، ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ کسی طریقے سے کوئی بہتری کی سچویشن اس کے اندر پیدا ہو، چیزیں خراب نہ ہوں، اور جو انٹرنیشنل کمیونٹی ہے اس سے بھی ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ اس کے اندر اپنا رول ادا کرے، اور اس جو ہے وہ ایسکلیشن، بڑھتی ہوئی ایسکلیشن کو کسی طریقے سے کنٹین کرنے کی کوشش کرے۔ اس میں چائنا ہے، اس میں رشیا ہے، اور پوری ویسٹرن ورلڈ ہے، ان کا رول بہت امپورٹنٹ ہے، اور سب سے زیادہ اس میں رول ہے امریکن پبلک کا، جو اپنے آپ کو اس دنیا کے سب سے زیادہ انٹلیکچوئل سمجھتے تھے، ڈیموکریٹ سمجھتے تھے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہیومن رائٹس پہ بلیو کرتے ہیں، اور ان کا اسٹیچو آف لبرٹی جو ہے انہوں نے کہا کہ یہ اس چیز کی سمبل ہے کہ ہم دنیا میں آزادی بانٹتے ہیں اور ہم دنیا میں آزادی کے علمبردار ہیں۔ تو آج وہی دنیا کی آزادی کو چھیننے کی کوشش کر رہے ہیں، اور شاید امریکن عوام ساری اس کے ساتھ، ان کی اپنی لیڈرشپ کے ساتھ شریک نہ ہو، اور ایک ہی پاگل شخص جو ہے اس نے سارے نظام کو یرغمال بنایا ہو۔ تو جو امریکن عوام ہے اس کو سخت مزاحمت کرنی ہوگی، اور اس شخص کو اس کے جو بھونڈے جو عزائم ہیں ان سے روکنا ہوگا، ورنہ آنے والا ہر دن جو ہے وہ دنیا کے لیے مشکلات لائے گا۔ تو ناظرین، اپنا رکھیے گا بہت سارا خیال، چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو جو ہے وہ آپ تک پہنچ سکے۔ بہت شکریہ۔